وزیر اعظم، بادشاہ سلامت کی آواز محل میں گونجی۔ سارا دربار تھرا اٹھا۔ وہ اس وقت بے حد غصے میں تھے۔ ان کے سامنے 3 ملزمان موجود تھے۔ وہ ان کا فیصلہ سنانے والے تھے۔ جس روپ سے انہوں نے آواز نکالی تھی وہ کسی طور بھی ان ملزمان کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ جی بادشاہ سلامت، حکم فرمائیے، وزیر اعظم نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہا۔ داروغہ سے کہو کہ ان تینوں کو 2 دن کے لیے قید کر دے اور تیسری صبح۔ بادشاہ سلامت نے سزا سناتے ہوئے چند لمحوں کے لیے توقف کیا۔ اور تیسری صبح؟ وزیر اعظم نے حیرانی سے سوال کیا۔ تیسری صبح لکڑیوں کا الاؤ روشن کر کے ان تینوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے شاہی حکم صادر کیا۔ نہیں بادشاہ سلامت، ہم مر جائیں گے، ان میں سے ایک چیخا۔ یہ سراسر ظلم ہے، دوسرا چیخا۔ رحم کیجیے عالی مرتبت، تیسرے نے بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی کرتے ہوئے کہا۔ آہا، اب تم رحم کی اپیل کر رہے ہو؟ تم نے ہمارے قہر کو للکارا ہے، بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم بے موت مارے جائیں گے، دوسرے شخص نے عاجزی سے کہا۔ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تیسرا بولا۔ زبان چلاتے ہو بادشاہ سلامت کے آگے، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کی گدی پر ہاتھ جما دیا۔ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم نے، سپاہی نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ مجبوراً اسے بھی چپ رہنا پڑا۔ حد ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے، بادشاہ کی پھنکارتی ہوئی آواز سے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تم لوگوں کو شاید علم نہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، وزیر اعظم نے معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ جو سزا ایک بار وہ سنا دیتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، مگر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، وزیر اعظم پرجوش لہجے میں بولا۔ تمہارا جرم سنگین ہے اور اس کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن داروغہ نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر 6 سپاہیوں نے اشارہ پاتے ہی آگے بڑھ کر ان کو تھاما اور گھسیٹتے ہوئے محل سے باہر لے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن داروغہ نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر 6 سپاہیوں نے اشارہ پاتے ہی آگے بڑھ کر ان تینوں کو تھاما اور گھسیٹتے ہوئے محل سے باہر لے گئے۔ ان کا رخ قید خانے کی طرف تھا۔ کوئی اور فریادی ہو تو پیش کرو، بادشاہ نے دریافت کیا۔ نہیں، آج کی کارروائی یہیں تمام ہوتی ہے، داروغہ نے کورنچ بجا لاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میری فریاد پر کان دھرا، دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، اور ان شیطان صفت افراد کو موت کی سزا سنائی۔ فریادی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، بادشاہ کا غصیلا مزاج تبدیل ہو چکا تھا اور اب وہ ایسا بادشاہ نظر آ رہا تھا جو اپنی رعایا کو انصاف اور امن مہیا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو میرا فرض ہے سرکار، وہ پھر عاجزی بھرے لہجے اختیار کرتے ہوئے بولا۔ تم نے اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کیا ہے فریادی، بادشاہ نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ تم نے ہماری مملکت میں ہونے والے ایک ایسے کام کی طرف توجہ دلائی جو اگر وقوع پذیر ہو جاتا تو ظلم ہو جاتا، بادشاہ نے اس کی تعریف کی۔ آپ کی تعریف کے لیے بندہ بے حد ممنون ہے، وہ بے حد جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے بادشاہ کے دربار میں اتنی پذیرائی ملے گی، اس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ بادشاہ سلامت کا یہ جملہ سنتے ہی ہیرے جواہرات سے بھری تھیلی ایک مصاحب نے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ تھیلی اس فریادی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ اسے پا کر بے حد خوش ہوا اور بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ ارے ملکہ عالیہ، یہ آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ بادشاہ سلامت جب زنان خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ملکہ عالیہ نے اپنی انگلیاں جلتی ہوئی شمع کی لو پر رکھی تھیں۔ مجھے یہ کام کرنے دیجیے حضور، ایسا نہ کیجیے، بادشاہ نے ملکہ عالیہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو آپ کی انگلیاں جل جائیں گی۔ انہوں نے ملکہ کا ہاتھ جھٹک کر ایک طرف کر دیا، لیکن چند ہی ساتوں کے بعد ملکہ نے دوبارہ اپنی انگلیاں شمع کی لو پر رکھ دیں۔ آخر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بادشاہ نے نہایت اداسی سے کہا۔ آپ نہیں جانتی کہ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جل کر سیاہ ہو جائیں گی۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ کو میرے ہاتھوں کے جلنے کی اس قدر پرواہ ہے؟ ملکہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟
بادشاہ سلامت نے ملکہ کے ہاتھ کو شمع پر سے ہٹاتے ہوئے ریشمی رومال میں انگلیوں کو لپیٹ دیا۔ اگر آپ کے ہاتھ کو کچھ ہو جاتا تو وہ نہایت سنجیدہ تھے۔ میری انگلیوں کی اس قدر پرواہ اور آپ کو ان 3 قیمتی جانوں کی پرواہ نہیں جنہیں آپ نے زندہ جلا دینے کی سزا سنائی ہے۔ ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا کا دیا جانا ضروری ہے۔ میری نظر میں تو وہ کوئی جرم نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ بادشاہ سلامت ایک دم حیران رہ گئے۔ آپ ان کے اس عمل بد کو نیکی سے تعبیر کر رہی ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ ملکہ ہمیشہ ان کی انصاف پروری سے خوش رہتی ہیں۔ وہ جب بھی سزا سنا کر آتے تھے ملکہ ان سے کہتی تھیں کہ انہوں نے حق کا بول بالا کیا ہے، لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ ایک فریادی کی فریاد پر انہوں نے 3 ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے سزا سنائی تو ملکہ نے اپنے ہاتھوں کو جلانے کی کوشش کر ڈالی اور بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ وہ غلط سزا دے رہے ہیں۔ وہ معاشرے میں روشنی پھیلانا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت، ملکہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایسی کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ اچانک غصے میں آ گئے۔ نہیں ہے ضرورت ہمیں ایسی روشنی کی، ہمارے پاس روشنی کی کوئی کمی نہیں۔ روشنی کا بڑھنا نیک شگون ہوتا ہے، یہ کوئی بدشگونی نہیں۔ ملکہ نے اپنی بات بڑھائی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ملکہ؟ ہمارے ملک کا ہر چھوٹا بڑا جوان بوڑھا مرد و عورت روشنی کی مانند ہے۔ بادشاہ نے جذباتیت سے کہا۔ پھر آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس روشنی کی کمی ہے؟ آپ کی یہ روشنی صرف مردوں تک ہی محدود ہے نا؟ ملکہ نے طنزیہ کہا۔ عورتوں کے پاس تو نہیں، کیا ضرورت ہے عورتوں کو اس روشنی کی؟ وہ مردوں کی روشنی کے سہارے اپنی زندگی گزارنے کی عادی ہیں۔ بادشاہ سلامت غصے سے چلائے۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات مرد انجام دیتے ہیں، اس لیے عورتوں کو… بس آپ کی بھی وہی سوچ ہے جو تمام حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ ملکہ عالیہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ کا انداز بالکل بھی نہیں بدلا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں انہیں اس جرم کا ارتکاب کرنے دوں؟ آپ اسے جرم نہ کہیں، ان کا مشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کی ہر طریقے سے مدد کی جانی چاہیے، نہ کہ انہیں زندہ جلا دیا جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بادشاہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اگر انہوں نے اپنا مشن شروع کر دیا تو ہمیں خادمائیں، باندیاں اور کنیزیں کہاں سے ملیں گی؟ کون خدمت کرے گا آپ کی؟ وہ حیرانی سے بولے۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے، اس روشنی سے فیض یاب ہو جانے والی ہر لڑکی گھریلو کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائے گی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ملکہ کی بات میں کافی وزن تھا۔ آپ چاہتی ہیں ہم اپنا فیصلہ واپس لے لیں؟ ہاں بالکل، ملکہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں آج رات کی مہلت دی جائے۔ بادشاہ سلامت نے ملکہ عالیہ سے مہلت طلب کی اور ساری رات اپنے فیصلے اور ملکہ کی باتوں پر غور کرنے میں صرف کر دی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ملکہ کا شمع کی لو پر ہاتھ رکھنے کا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ اگلی صبح دربار لگایا گیا۔ تینوں ملزموں کو دوبارہ دربار میں بلایا گیا۔ وہ تینوں ڈرے ہوئے تھے، کل رات انہوں نے جاگ کر گزاری تھی۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ اس وقت دربار میں ملکہ عالیہ بھی موجود تھیں۔ سنو، بادشاہ نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے منصوبے سے ہاتھ اٹھا لو تو ہم تمہاری سزا معاف کر سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ایک کی بھاری آواز دربار میں گونجی۔ آپ ہمیں جو سزا چاہیں دے دیں، لیکن ہم اپنے منصوبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے ارادے کا پکا تھا۔ لوگوں کے اندر جذبہ بیدار ہو چکا ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو جلانے کے لیے الاؤ روشن کرائیں گے؟ دوسرے نے نہایت دلیری سے کہا۔ ہم نہیں تو ہمارے بعد آنے والے دوسرے لوگ اس منصوبے پر ضرور عمل کریں گے۔ تیسرے نے بھی نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ کہا۔ بہت خوب، بادشاہ سلامت نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ہم تمہاری دلیری سے بے حد خوش ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مسند سے اٹھ کر ان تینوں کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ میں اپنے دربار کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات میں نے ان کے معاملے پر خوب غور کیا۔ اچھا سرکار، وزیر اعظم نے کہا، پھر میں نے اندازہ لگایا کہ میرا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ہائے، تمام درباروں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ ایسا بادشاہت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔
کہ کوئی بادشاہ اپنے فیصلے کو خود غلط کہے۔ غلط کو درست کہنے کی روایت تو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ تو پھر جناب، کئی درباری یک زبان ہو کر بول پڑے، ہمارے ان جواں ہمت ساتھیوں نے ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کھولنا چاہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، جی، اور ہماری سلطنت میں ایسا آج تک نہیں ہوا۔ ایک درباری بولا، پڑھنا تو مردوں کا کام ہے، مردوں کا۔ داروغہ سینہ پھیلا کر بولا، بھلا لڑکیوں کا اس کام سے کیا تعلق؟ یہ باغی ہیں، باغی روایت سے انحراف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی بحث میں حصہ لیا، لڑکیوں کا کام گھرداری ہے، ان کا پڑھنے لکھنے سے کیا واسطہ؟ اس نے اپنا فیصلہ صادر کیا، لیکن ہم نے ملکہ عالیہ کی باتوں پر غور کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان پرانی روایات کو توڑ ڈالیں گے۔ جی، کیا مطلب؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب ہمارے ملک کی لڑکیاں بھی پڑھیں گی، انہیں بھی علم کی روشنی حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ وزیر اعظم نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ وہ خوشی سے بولے، ہم ان کی سزا کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اب مدرسہ بھی سرکاری سرپرستی میں کھلے گا، نہ اسے کوئی تالا لگائے گا اور نہ کسی کو اسے آگ لگانے کی اجازت ہوگی۔ ہائے! درباریوں نے تانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ سلامت کسی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن اب تو معاملہ الٹ چکا تھا۔ یہ تینوں سرکاری اتالیق مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ بادشاہ سلامت نے عدل کی نئی روایت قائم کرتے ہوئے کہا، مرحبا بادشاہ سلامت! وہ تینوں چلائے۔ بادشاہ سلامت نے ملکہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھیں۔ بادشاہ کی نظر ملکہ کی انگلیوں کی جانب اٹھ گئی، جو رات کو شمع کی لو کو چھونے سے سیاہ پڑ چکی تھیں، لیکن ان کی یہ سیاہی علم کی روشنی کو بچانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ اب ان کی مملکت کی لڑکیاں بھی پڑھ لکھ سکیں گی۔